نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے محترم علماء کرام جو کافی تعداد میں یہاں موجود ہے، خاص کر شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب جن کی بڑی خدمات ہے اس علاقے میں، مولانا یوسف صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں اور آپ کے مسجد کے امام اور خطیب ہیں، مولانا شفیق الرحمان نے انتہائی اخلاص کے ساتھ درس قرآن مجید کا یہاں افتتاح کیا، اور مولانا یوسف صاحب نے انتہائی اخلاص کے ساتھ درس قرآن کا ارادہ فرمایا۔ الحمدللہ قرآن مجید کا ایک نشست اختتام پذیر ہوا اور انشاءاللہ اب دوسرا نشست پہ شروع ہوگا۔ مولانا امان اللہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں اور وہ یہاں امام اور خطیب ہے، بڑی خدمات ہیں علماء کرام کے اس علاقے میں۔ مفتی ابو بکر صاحب ہے اور بھی بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں۔ ہر ایک عالم اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں علم کا پہاڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے یہ روشن مینار اس علاقے میں آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، ان کی قدر کرے اور ان سے استفادہ کرے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ میں قرآن مجید کی آخری صورتوں پر کلام کروں گا، لیکن حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب مد ظلہ العالی نے مجھے ایک نیا موضوع دیا۔ اب دل چاہتا ہے کہ اس پر کچھ تھوڑا سا کلام کروں۔ مولانا نے بہت ہی اہم پیغام، جس کو آج کل لوگ میسج کہتے ہیں، وہ آپ کو دیا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ تو ویسے بھی علم کے روشن مینار ہے، اس پیغام کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی اپنی مسجدوں میں قرآن مجید کے درس کا اہتمام فرمائیں گے۔ اکثر تو یہاں پہلے سے اہتمام ہے، جو نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اہتمام فرمائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں مدینہ میں، امام ابو حنیفہ کے ہم عصر تھے۔ ان کا ایک قول ہے کہ لن يصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخری زمانے کے لوگوں کا اصلاح اسی کتاب سے ہوگا جس کتاب نے امت کے اول زمانے کے لوگوں کی اصلاح فرمائی، صحابہ کرام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے
اندھیروں کے جس دور میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو میں مولانا کی تقریر کی روشنی میں چند باتیں اس سلسلے میں آپ سے کہوں گا۔ سنن دارمی، امام دارمی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا پہلا باب ہے باب ما کان الناس علیہ قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اترنے سے پہلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عربوں کے ساتھ قریش کے پاس کون سی زندگی تھی اور ان کے اعمال کیا تھے۔ پھر اللہ پاک نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا، قرآن مجید کی دعوت کو اللہ نے نازل فرمایا، اور اس سے پھر کس طریقے سے تبدیلی آئی، کتنی تبدیلی آئی۔ امام دارمی نے کتاب کا آغاز اس باب سے اس لیے کیا ہے تاکہ ساری دنیا میں یہ پیغام جائے کہ قرآن مجید کی دعوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کتنی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھی۔ تو انہوں نے چند واقعات ذکر کیے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے پاس جو عقیدہ تھا وہ بڑا عجیب عقیدہ تھا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق اور مالک بھی مانتے تھے، اللہ کو موت اور حیات دینے والے بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان 360 بت لا کر بیت اللہ میں رکھے۔ بت جس کو صنم کہتے ہیں، نیک لوگوں کے، بزرگوں کے، انبیاء کے نقشے جو ہے نا وہ بناتے تھے پتھروں کے اوپر، اور ان کے مورتیاں اور تصویریں بناتے تھے، صورتیں بناتے تھے، کیونکہ کسی ایسے پتھر کو وہ نہیں چاٹتے تھے کہ جو کسی بزرگ کی طرف منسوب نہ ہو، نہ وہ کسی ایسے قبر کے مٹی جو ہے نا وہ کھاتے تھے جو کسی بزرگ کی طرف منسوب نہ ہو، اور نہ وہ کسی ایسے درخت کی پوجا کرتے تھے کہ جو کسی بزرگ کی طرف منسوب نہ ہو، بلکہ ان پتھروں کو وہ چاٹتے تھے جو بزرگوں کی طرف منسوب ہوتے تھے، ان قبروں کے مٹی کھاتے تھے جو بزرگوں کی طرف منسوب تھی، اور ان درختوں کی پوجا کرتے تھے جو بزرگوں کی طرف منسوب تھی۔ دنیا کا سب سے پہلا شہید حضرت آدم علیہ السلام کا صلب بیٹا حابیل ہے۔ حابیل کو پھر قریش نے مختصر کیا تھا اور اس سے حبل بنایا، اور اسی حبل کا انہوں نے ایک تصویر جو ہے نا پتھر پہ اتارا اور ان کی طرف منسوب کیا کہ یہ حبل ہے، اور اس طریقے سے فتح اور نصرت کا ذمہ دار اسی کو سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد میں شکست کافروں کو ہوئی تھی، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی، لیکن مورخین جو تاریخ کے اصول نہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت کو اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ آپ جانتے ہو بلوچ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پختون مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں،
جب دو قبیلوں کے درمیان تنازع پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر اور پھر بات جنگ کی طرف جاتی ہے، اس میں بہت سارے جو ہے نا لاشیں گر جاتی ہے، تو کامیاب اس کو کہا جاتا ہے کہ متنازع چیز جس کے ہاتھ میں رہ جائے اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ یہ آوازیں بھی اٹھنے لگی تھی کہ الا ان محمد قد قتل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے، لیکن میدان آخر تک مسلمانوں کے پاس رہا اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس لیے کامیابی مسلمانوں کو ملی، کافروں کو نہیں ملی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا جاتے وقت اور بھاگتے وقت کہ مسلمان بہت سارے شہید ہو گئے ہیں، حضرت بھی زخمی ہو گئے ہیں، تو اس وقت ابو سفیان جو کافروں کے لشکر کی کمان کر رہے تھے، انہوں نے جاتے جاتے ایک نعرہ لگایا، اعلو حبل اعلو حبل، جس طریقے سے آج ہم کہتے ہیں جیے فلاں جیے فلاں، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں زندہ باد، تو اس طریقے سے انہوں نے نعرہ لگایا جیے حبل حبل زندہ باد، کیونکہ وہ جنگوں کے اندر فتح نصرت کا ذمہ دار اسی کو سمجھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی انہوں نے بنائی تھی اور ان کے طرف منسوب پتھر اور بت وہ بھی کعبے کے اندر پڑا تھا، اس طریقے سے کچھ بیت اللہ کے اندر کچھ بت پڑے تھے، کچھ باہر پڑے تھے، کچھ دیواروں پر تھے، اور یہ لوگ اسی کا جو ہے نا پوجا کرتے تھے۔ قسمت کے فیصلے ان تیروں سے کرتے تھے کہ جو ان بتوں کی طرف منسوب ہوتے تھے، اور مجاور وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پاس ترکش ہوتا تھا، اس کے اندر تیریں پڑی ہوتی تھی، کسی پر لکھا ہوتا تھا افعال، کسی پر لکھا ہوتا کہ لا تفعل۔ تو لوگ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو ان کے پاس آتے تھے اور ان کو شکرانہ ادا کرتے تھے، اس کے بعد وہ تیر نکالتے تھے، اگر تیر نکلتا افعال کا تو پھر وہ کام کرتے تھے، اور اگر تیر نکلتا لا تفعال کا تو پھر وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے منت بھی وہی پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ میرے ہاں اگر 10 بیٹے ہو گئے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو میں ایک بیٹا ذبح کروں گا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور 10 کے بجائے جو ہے نا 2 قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ 12 بیٹے ہو گئے، ایک قول یہ ہے کہ 15 بیٹے پیدا ہو گئے اور سب کے سب جوان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی منت کو پورا کرنا ہے اور ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قرآن ڈالتا ہوں جس کا نام لکھ لے اسی کو ذبح کروں گا۔ جب قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ لوگ آئے، بڑی منت سماجت کی کہ آپ بیٹے کو ذبح نہ کرے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو منت کو پورا کرنا ہے۔ پھر ایک راہب کے پاس لوگ گئے اور ان سے پوچھا کہ اس منت کو پورا کرنے کا کوئی اور طریقہ بیٹے کو ذبح کیے بغیر؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں خون بہا میں کیا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک پرچی کے اوپر 10 اونٹ لکھو، دوسرے پر عبداللہ لکھو، قرآن ڈالو، اگر عبداللہ کا نکلے تو 10 اور بڑھاؤ، پھر قرآن ڈالو، پھر اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 اور بڑھاؤ۔ اسی طریقے سے 10 بڑھاتے جاؤ، جب تک اونٹوں کی پرچی نہیں نکلے گی اس وقت تک بڑھاتے رہو۔ 100 اونٹوں پہ جب بات پہنچی تو اونٹوں کی پرچی نکل آئی، پھر عبداللہ نے کہا دوبارہ ڈالو، دوبارہ ڈالا، پھر اونٹوں کی پرچی نکل آئی، پھر کہا سیوارہ ڈالو، جب سیوارہ ڈالا گیا تو پھر اونٹوں کی پرچی نکل آئی۔ پھر 100 اونٹوں کو ذبح کیا، عبداللہ کو چھوڑ دیا،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، ایک اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک عبداللہ. تو یہ ان کی زندگی تھی. عمل کیا تھا اور ان کے اخلاق، اس اعتبار سے وہ بالکل بہت نیچے پستیوں میں جا چکے تھے. بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور اسی کو وہ کار ثواب سمجھتے تھے. مرد دن کو ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، عورتیں رات کو ننگی ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. حالانکہ دنیا کے کسی تہذیب میں ننگا ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے عرب